اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والخلو عن العوض فلو عاتقه وشرط عليه عوضا لم يقع عن الكفارة لعدم تمحض القربة وفي انعتاقه عليه السلام ورحمة الله بذلك نظر واشکال الى الاخیر. ہماری بحث ہو رہی تھی اس غلام کی آزادی کے شرائط کے بارے میں جس کو بطور کفارہ آزاد کیا جا رہا ہے علیہ السلام ورحمۃ اللہ. تو کل ہم نے دو شرائط ذکر کیے تھے. پہلی شرط یہ تھی کہ وہ مسلمان ہو، دوسری شرط یہ تھی کہ وہ عیوب اربع سے سالم ہو، تیسری شرط آج ذکر کر رہے ہیں کہ الخلو عن العوض، عوض سے خالی ہو. اگر عوض کے ساتھ ہوگا تو اگر اس غلام کو آزاد کیا جائے تو پھر اس شخص کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. وضاحت سمجھیے گا. عوض سے خالی ہو مطلب یہ ہے کہ مولا اپنے غلام کو کہے کہ جی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں میرے اوپر جو کفارہ ہے اس کے طور پر، لیکن کچھ پیسے مجھے دو گے. واضح ہو گئی بات. تو اس صورت میں اس نے جو یہ غلام آزاد کیا ہے اسی آزادی کی وجہ سے اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ذمے میں کفارہ باقی رہے گا. واضح ہو گئی بات. کیوں جی؟ دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا بطور کفارہ یہ تب صحیح ہوتا ہے جب اس میں قصد قربت خالص کیا جائے، خالصاً اس میں قصد قربت کی جائے، یعنی اس میں فقط اور فقط قربتاً اللہ کا قصد ہو اور کوئی قصد نہ ہو. جبکہ یہاں پر جو ہے اس نے کس چیز کا اور قصد کیا؟ قصد عوض. لہذا یہ غلام جس پر شرط کی ہے کہ تم عوض دو گے یہ کفارے کے طور پر واقع نہیں ہوگا. لیکن ہاں چلو اس کو تو مان لیا ہم نے کہ جی وہ غلام کفارے کے طور پر واقع نہیں ہوگا، کفارہ نہیں واقع ہوگا. توجہ کیجیے گا برادر. لیکن آیا یہ غلام آزاد ہو جائے گا یا آزاد بھی نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی اشکال ہے. ایک یہ وجہ ہے کہ جی آزاد ہو جائے گا، دوسری وجہ یہ کہ آزاد نہیں ہوگا. دونوں مسئلوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ پہلی صورت میں کیا تھا کہ اگر اس پہ شرط کرے کہ آپ کو آزاد کروں گا لیکن کچھ پیسے دو گے، تو سوال یہ ہے کہ آیا یہ کفارے کے طور پر واقع ہوگا؟ تو ہم نے کہا کہ کفارے کے طور پر واقع کیوں واقع نہیں ہوگا؟ کیونکہ شرط ہے کہ خالص قصد قربت ہونا چاہیے، اور یہاں پر خالص قصد قربت نہیں بلکہ قصد قربت کے ساتھ قصد عوض بھی ملا ہوا، قصد عوض کی ملاوٹ ہے، لہذا صحیح نہیں ہوگا. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ چلو جی کفارے کے طور پر تو واقع نہیں ہوگا لیکن آیا آزاد ہو جائے گا وہ غلام؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں اشکال ہے. ایک اشکال ہے یعنی دو قول ہیں. بعض نے کہا ہے کہ آزاد ہو جائے گا اگرچہ کفارہ واقع نہیں ہوگا، بعض نے کہا کہ آزاد بھی نہیں ہوگا. لیکن مصنف نے اپنی کتاب دروس میں کہا ہے کہ جی ہاں کفارے کے طور پر واقع نہیں ہوگا لیکن اس غلام کو جیسے آزاد کیا اگرچہ عوض لے کر لیکن وہ آزاد ہو جائے گا، لیکن کفارہ اس کے ذمے میں پھر بھی باقی رہے گا. سمجھ میں آ گئی بات برادران؟ دیکھیے توجہ کیجیے. والخلو عن العوض یہ کہاں پر عطف ہوگا؟ اسلام پر عطف ہوگا. شاباش. یعنی ویشترط فیہا الاسلام وسلامت من العیوب والخلو عن العوض. یہ چیزیں شرائط ہے. اچھا کیا ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے. فلو آتقہ اگر مولا آزاد کرے ہو کس کو؟ عبد کو. وشرط علیہ اور اسی عبد پر شرط قرار دے کس چیز کی؟ عوض کی.
लम यका अनिल कफारत, तो ये जो इत्क किया है, ये इत्क अब्द जो किया है, ये कफारे के लिए वाक़े नहीं होगा। क्यों? ले अदम तमहुदिल कुर्बा, इस वजह से कि यहाँ पर कसद कुर्बत खालिस नहीं, बल्कि कसद कुर्बत के साथ कसद एवज भी मौजूद है। बात इंशाअल्लाह जी। आगे चलिए। वफ़ी इने ताक ही बिज़ालिका नज़रुन, वफ़ी इने ताक ही आया, वफ़ी इने ताकिल अब्द के आज़ाद होने में बिज़ालिका, इसके ज़रिए कि उसको कहा कि जी आपको उन कफ़ारे के तौर पर आज़ाद करूँगा, पैसे लूँगा। हमने कहा कफ़ारे के तौर पर तो कफ़ारा तो नहीं वाक़ होगा, लेकिन आया इस वजह से ये गुलाम आज़ाद हो जाएगा। नज़रुन इश्कालुन, यानी इसमें दो वजह, बाज़ ने कहा कि आज़ाद होगा, बाज़ ने कहा कि आज़ाद नहीं होगा। वक़त मुसन्निफ़ फ़िद दुरूस, और मुसन्निफ़ ने यकीनी तौर पर, जज़मी तौर पर, बगैर किसी तरद्दुद के कहा है दुरूस में, बिवक़ूइही, मोहम्मद रज़ा बिवक़ूइही यानी बेवक़ूइल इता, के जी वो आज़ाद हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। वक़ज़ा क़ाल लहू गैरहू, अलैहि सलाम व रहमतुल्लाह। चार्जर नहीं, चार्जर नहीं। और इसी तरह ये थोड़ी तवज्जो कीजिएगा, इस मसले में जो एवज़ की बात थी वो इस तरह थी कि खुद मौला जिस पर कफ़ारा वाजिब हुआ है वो अपने ग़ुलाम को कहता है कि मुझे 50,000 दो, मैं तुम्हें कफ़ारे के तौर पर आज़ाद करूँगा। इस मसले का ताल्लुक़ इस चीज़ के साथ था। यहाँ पर दूसरा मसला ये है, कोई शख्स उसे कहता है कि तुम पर जो कफ़ारा वाजिब हुआ है, तीसरा शख्स उसी मौला को कहता है कि तुम पर जो कफ़ारा वाजिब हुआ है ग़ुलाम का, तुम अपने ग़ुलाम को अपने कफ़ारे के लिए आज़ाद करो, लेकिन पैसे मैं दूंगा। समझ में आ गया किस्सा? तो आया ये जो अभी इसने ये आज़ाद करेगा तो इसका कफ़ारा अदा हो जाएगा या कफ़ारा अदा नहीं होगा? कहते हैं कि कज़ा, ये भी साबिक़ा मसले की तरह है, उसका कफ़ारा अदा नहीं होगा। वाज़ेह हो गई बात? समझ में आ गई? जिसको समझ में बयान करे कोई भी एक बरादर। हाँ जी दिल पर। यहाँ पर यह है कि मसलन उसने बोला कि अगर कोई तीसरा शख्स पैसे देता है गुलाम आज़ाद करने के लिए, कि आया यहाँ पर ये जो गुलाम आज़ाद करेगा, गुलाम आज़ाद करना काफ़ी है या काफ़ी नहीं है, तो यहाँ पर साबिक़ा मसले की तरह होगा, यानी कि ये उसका आज़ाद करना काफ़ी नहीं रहेगा। शाबाश, सही है। दोबारा तवज्जो से समझिए, यानी क्या? मसलन मुझ पर कफ़ारा वाजिब हो गया, कफ़ारा भी क्या था? गुलाम आज़ाद करना, ठीक है। अभी मुझे बशारत अली कहता है कि जी आप पर जो कफ़ारा वाजिब हुआ है एक गुलाम का, पैसे मैं देता हूँ, ये अपना कफ़ारा अदा कर दें और इस गुलाम को आज़ाद कर दें, यानी अपनी तरफ से अपना कफ़ारा अदा कर दें। तो आया ये अगर इस तरह मैं आज़ाद कर दूँ, इससे पैसे लेकर अपने लिए अपना कफ़ारा अदा कर रहा हूँ, तो आया कफ़ारा अदा होगा या अदा नहीं होगा? जवाब ये कि अदा नहीं होगा। साबिक़ा मसला क्यों कि ज़रूरी है कि कफ़ारे के तौर पर जिस गुलाम को आज़ाद किया जाए उसमें क्या कसते वो भी खालिस हो। यहाँ पर खालिस है, क्यों कर रहा हूँ? उसर से एवज़ ले रहा हूँ, यानी कसदे एवज़ भी मौजूद है। सबके लिए अभी मसला वाज़ेह है। वक़ज़ा लो क़ाल लहू, और इसी तरह यानी कफ़ारा वाक़ई नहीं होगा, कज़ा यानी वाक़ई नहीं होगा कफ़ारा। लो क़ाल लहू, अगर कहे लहू उसी मौला को, गैर हु उसका गैर यानी तीसरा शख्स क्या कहे? ए तक हो, गुलाम को आज़ाद करो, किसके लिए? अन कफ़ारतिका, अपने कफ़ारे के लिए। वलक अलैया कज़ा, और वलक और तुम्हारे लिए है, तुम्हें मैं दूंगा। वलक तुम्हारे लिए होगा, अलैया मेरी तरफ से, कज़ा यानी इतने पैसे। बात वाज़ेह हो गई? इबारत क्लियर है सबके लिए? ए तक हो यानी उसे आज़ाद करो, अन कफ़ारत का,
اپنے کفارے کے لیے وَلَكَ عَلَيَّ قضا اور میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح ہی مسئلہ ہے. تو پھر سوال ہوگا کہ جی چلو اس صورت میں کفارہ واقع نہیں ہوگا, آیا آزاد ہو جائے گا یا آزاد نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب اعتراف المصنف ہونا, مصنف نے اعتراف کیا ہے اس مورد میں بے عدم الوقوع العتق مطلقاً, کہ عتق مطلقاً واقع نہیں ہوگی. عتق مطلقاً واقع نہیں ہوگی مطلب کیا؟ نہ ہی کفارے کے لیے واقع ہوگی نہ ہی وہ شخص آزاد ہوگا. بات واضح ہو گئی؟ اعتراف المصنف ہونا سے مراد کیا ہے؟ اس مسئلے میں یعنی جب تیسرا شخص کہے کہ تم اپنے کفارے کے لیے اپنے غلام کو آزاد کرو لیکن تمہاری خاطر پیسے میں تمہیں ہی دے دوں گا, تو کہتے ہیں کہ اس ہونا یعنی اس مسئلے میں. اور اس مسئلے میں اور سابقہ مسئلے میں جو مصنف کی دروس کی عبارت ہے, کیا فرق ہے؟ وہاں پر یعنی کتاب درست میں یہ بولا تھا کہ یعنی کہ آزاد کرنا کافی ہو جائے گا, آزاد وہاں پر کہا تھا کہ کفارہ واقع نہیں ہوگا لیکن آزاد ہو جائے گا. یہاں پر کیا کہا درست کے بارے میں کہ نہ ہی کفارہ کے طور پر واقع ہوگا نہ ہی آزاد ہوگا, دونوں نہیں ہوں گے. نام لو امرہ بعتقہ عن العامر بعوض او غیرہ اجزا ونیت ہونا من الوکیل ولا بد من الحکم بانتقالہ الى ملک العامر ولو لحظتا لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا عتق الا فی ملک. آئی ارباب بولی توجہ کیجیے گا, یہ بھی سابقہ مسئلہ لیکن تھوڑا سا فرق. مسئلہ یہ ہے کہ ایک غلام میرے پاس ہے اور کفارہ واجب ہو گیا ہے مثلا بشارت علی پر. بشارت علی مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا غلام آزاد کریں. کس کے لیے؟ میرے اس کفارے کے لیے جو مجھ پر واجب. پھر اس کی دو صورتیں, یا تو وہ کہے گا کہ جی میں عوض دوں گا, یا کہے گا کہ جی اسی طرح یا فی سبیل اللہ کیا کر دے میری طرف سے آزاد. سمجھ میں آ گیا؟ اس اور سابقہ مسئلے میں فرق سمجھ میں آیا ہے؟ اس میں کیا تھا کہ اپنی طرف سے, اس میں کیا ہے میرے. کہتے ہیں کہ تو یہاں پر جو وہ غلام کو یہ شخص مثلا میں آزاد کروں گا تو یہ کفارے کے طور پر بھی واقع ہو جائے گا اور غلام آزاد بھی ہو جائے گا. لیکن میں جو ہوں یہاں پر اس مسئلے میں نیت جو کروں گا غلام کے آزادی کی وہ اس شخص کی طرف سے کروں گا, یعنی ایسا ہے جیسا کہ میں اس کا وکیل ہوں اس معاملے میں, اور میں یہ نیت کروں گا کہ اس غلام کو آزاد کر رہا ہوں اس کفارے کی وجہ سے جو بشارت علی پر واجب ہے. واضح ہو گئی بات؟ یہاں پر کوئی اور معنی ہے ہی نہیں, بالکل مسئلہ صحیح ہے, بات واضح ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے کہ لا عتق الا فی, یعنی غلام کی آزادی غلام کوئی آزاد نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اگر وہ غلام اس کی ملکیت میں. اس غلام کو آزاد کر سکتے ہیں جو آپ کی کیا ہو ملکیت میں. لیکن یہاں پر یہ مسئلہ ہے, میں نے غلام کس کی طرف سے آزاد کیا ہے؟ بشارت, اور بشارت علی کی ملکیت میں. تو لہٰذا ہمیں اس کا قائل ہونا پڑے گا کہ یہ غلام پہلے میرے سیغے جاری کرنے سے پہلے یا آزاد ہونے سے پہلے چلا جاتا ہے کس کی ملکیت میں؟ بشارت علی کی ملکیت میں. اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ آزاد. واضح ہو گئی بات؟ یعنی ایک اشکال پیش آ رہا تھا کہ جی لا عتق الا فی ملک, یعنی غلام کی آزادی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جو اس کا کیا ہو مالک. اگر آپ کی ملکیت میں ہو تو آپ کی طرف سے آزادی ہوگی ورنہ آزادی. تو اس وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ ہم پہلے حکم لگائیں گے کہ یہ جس کی طرف سے میں آزاد کر رہا ہوں پہلے اس کی ملکیت میں چلا گیا ہے پھر کیا ہو گیا ہے آزاد. بات واضح ہو گئی؟ دیکھیے عبارت نام لو امرہ, لو امرہ کا فاعل کون ہوگا؟ شخص. شاباش, شخص ثالث کہیں یا غیر مولا کہیں, غیر ذکر ہے اس وجہ سے. شخص ثالث یا غیر مولا, غیر کہے امرہ اس مولا کو بے عتق ہی, اس کو امر کرے عتق کا. کس کے عتق کا؟ عبد کے عتق کا. ان العامر, لیکن یہ ان العامر کا تعلق دیکھیے گا جار مجرور کس کے ساتھ تعلق ہے اس کا؟ نہیں,
इतिक के साथ। शाबाश, तर्जुमे में आसानी होगी, देखिएगा। यानी नाम, हाँ हाँ, यानी देखिए ये इस्तदराक है। पहली सूरतों में कफारा वाक़ई नहीं हो रहा था, आज़ादी भी नहीं हो रही थी, नाम यानी होगी आज़ादी, आज़ादी वाक़ई होगी, कफारा सही होगा नाम से आगे, इस्तदराक से। नाम लो अमरहू, हाँ अगर वो शख्स सालिस, वो गैर उस मौला को अमर करे किस चीज का, इत के अब्द का, लेकिन इत किसकी तरफ से होनी चाहिए, आमिर की तरफ से, आमिर की तरफ से। आमिर एक इधर तालिब इल्म में, उसकी तरफ से नहीं, आमिर यानी हुक्म की तरफ से, हुक्म देने वाले की तरफ से। जी, बेएवज़िन, चाहे जो है वो किस वजह से हो। देखिए बेएवज़िन यानी वो अमर करा कि इसे अपने गुलाम को आजाद करो मेरी तरफ से, बेएवज़िन एवज के मुकाबले में, ओ गैर या एवज के बगैर, एवज के अलावा, या एवज के अलावा फी सबीलिल्लाह या कोई और चीज है। अज्जा किसके लिए, तरकीब में क्या है, शाबाश, लो का जो है वो जवाब है और लो के लिए जज़ा है। अगर इस तरह अमर करे और वो शख्स आजाद करे, अज्जा, तो ये मुजज़ी हो जाएगा, यानी जिसने हुक्म दिया है उसकी तरफ से कफारा वाक़ई हो जाएगा और गुलाम की आज़ादी भी हो जाएगी। मोहम्मद रजा, क्या बात समझ में आ गई, मसला वाज़ेह इंशाल्लाह। व नियत होना मिनल वकील, और यहाँ पर जो नियत होगी वो किसकी तरफ से होगी, साबिर अली, वकील की तरफ से होगी। कहाँ पर, इस मसले में, कौन से में, काफी सारे मसाइल हैं। शाबाश, तीसरे में वकील कहाँ, यहाँ पर तो वकील तो है ही नहीं, वकील कौन होगा, गैर शख्स वकील होगा, किसका होगा, मौला वकील होगा। शाबाश, मौला, जिसको उसने हुक्म दिया है ना, ऐसा है कि खुद जैसे कि उसने उसको वकील बना दिया, लिहाजा उसकी तरफ से नियत करेगा। वला बुद्दा मिनल हुक्म बे इंतकाल ही इला मिल्किल आमिर, जरूरी है क्या कि हम हुक्म करें बे इंतकाल ही, कि ये जो गुलाम है ये मुंतकिल हो गया है इला रहमतिल्लाह ताला, अल्लाह ताला की यानी आमिर की मिल्कियत की तरफ ये मुंतकिल हो गया है, यानी ये हुक्म करना जरूरी होगा। क्यों, वलो लहज़तन, अगरचे एक सेकंड के लिए क्यों ना हो, यानी पहले ये हमें इस बात का कायल होना पड़ेगा, अगरचे एक लहजा, एक सेकंड, सानिया क्यों ना हो कि जिसने हुक्म किया था उसके जो मिल्कियत में चला गया है। क्यों जरूरी है, क्यों, इस वजह से लिकौल ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, ला इत्क मोहम्मद रमजान इल्ला फी मिल्क, इत्क नहीं होती सिवाय मिल्क के। तवज्जो कीजिएगा, बहुत ही आसान सा मसला, कोई इस्तदलाली बहस नहीं, थोड़ी तवज्जो की जरूरत है। वफी कौन ही, ये जो हमने कहा, आगा मोहम्मद रजा तवज्जो कीजिएगा, ये जो हमने कहा कि ये फौरन ही मुंतकिल हो जाएगा आमिर की मिल्कियत में, किस वक्त मुंतकिल होगा, वादे बात, किस वक्त मुंतकिल होगा, इसमें बस है, तकरीबन इसमें 5 अकवाल हैं कि ये शख्स बंदा पहले आमिर की मिल्कियत में मुंतकिल होगा, फिर क्या हो जाएगा, लेकिन इसके मुंतकिल होने का वक्त क्या है, इसमें कितने अकवाल हैं, 5। देखिए, वफी कौन ही इंतकाल होगा होना कबल इतिक से पहले, यानी इतिक से पहले मतलब क्या, अभी उसने सीगा जारी ही नहीं किया इतिक का, उससे पहले थोड़ा सा पहले मुंतकिल हो जाएगा बशारत की मिल्कियत में, फिर सीगा जारी करेगा और आजाद हो जाएगा। और इंद शुरू फी ही, दूसरा कौल के जी मुंतकिल हो जाएगा बशारत अली की मिल्कियत में, कब, इंद शुरू, जब मौला शुरू होगा, फी किस में, इतिक में शुरू होगा, यानी क्या, जब सीगा पढ़ना शुरू करेगा। दोनों कौलों में क्या फर्क है, शाबाश सैयद, वो सीगा पढ़ने से पहले और ये सीगा पढ़ने के साथ, वाज़ेह आ गई बात। आओ बादा वुकू सीगते सुम्मा यातिक, यहाँ ये है कि जी सीगा ये शख्स पढ़ लेगा, मौला सीगा पढ़ लेगा, किस चीज का सीगा, निकाह का सीगा नहीं, इत्तिक का सीगा, साबिर अली, इत्तिक का सीगा पढ़ेगा, उसके बाद वो शख्स बशारत अली की मिल्कियत में जाएगा, शख्स से मुराद गुलाम, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आजाद। ये तीसरा को। चौथा ये, आओ यकूनुल इत्को काशिफन अन मिल्किही बिल अम्र,
یہ عبارت یہ آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ. محمد الطاف توجہ کیجیے گا. چوتھا نظریہ یہ ہے کہ جس وقت اس نے سیگا پڑھ کے اس کو آزاد کر دیا، وہ کیا ہو گیا؟ آزاد. جب اس نے سیگا پڑھ لیا تو سیگا پڑھنا کشف کرتا ہے، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ جس وقت مولا نے اسے درخواست کی تھی کہ میری طرف سے اس کو آزاد کرو، اسی وقت سے یہ منتقل ہو گیا تھا کس کی ملکیت میں؟ اسی عامر کی ملکیت میں. دوبارہ سنیے گا، الفاظ میں تھوڑا سا اشتباہ. یعنی اس کا آزاد کرنا، جس وقت اس نے اس کو آزاد کیا، مگر مثلا 4:25 پر، تو یہ 4:25 پر اس کو آزاد کرنا، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جی یہ ملکیت میں چلا گیا تھا. کس کی ملکیت میں؟ جس نے حکم کیا تھا. لیکن کس وقت؟ جس وقت اس نے کیا کیا تھا؟ امر. اور امر مثلا کس وقت تھا؟ 4:24 پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ فقط ہمیں اطلاع دیتا ہے کہ جی پہلے ہی جو ہے وہ ملکیت میں منتقل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ملکیت میں منتقل ہونے کا وقت، جس وقت کیا کی ہے؟ درخواست. اور جس وقت امر آپ نام دیں. بات واضح ہے؟ یہ صابر علی آپ کے لیے واضح ہے؟ صحیح. جس کے لیے واضح ہے کوئی بیان کرے. شاباش. یہ کس وقت آزاد ہوگا؟ شاباش. جس وقت آزاد نہیں سیدھے انتقال کب ہوگا اس کا؟ شاباش. جب وہ سیگا پڑھ لے گا، اس سے پہلے جب وہ امر کرتا ہے کہ اس کو میری طرف سے آپ آزاد کر دیں، تو جس وقت اس نے یہ کہا تھا، امر کیا تھا، اسی وقت سے یہ بالکل صحیح ہے. لیکن ایک چیز کا اضافہ کرنا پڑے گا کہ جی جیسے ہی اس نے سیگا جاری کر دیا تو یہ سیگا کاشف ہے. یہ سیگا کشف کرتا ہے. کشف یعنی اعلان کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کس چیز کے بارے میں؟ کہ جی یہ غلام اس عامر کی ملکیت میں چلا گیا تھا. لیکن کس وقت؟ جس وقت اس نے کیا کیا تھا؟ امر یا درخواست کی. واضح صابر علی؟ ابھی واضح ہوا؟ جی انشاءاللہ. وفی کون ہی او یکون العتق کاشفا عن ملک ہی، یہاں جو ہے یہ عتق کاشف ہوگا عن ملک ہی، کہ یہ عبد جو ہے وہ ملک میں چلا گیا ہے. کس کی ملک میں؟ عامر کی ملکیت میں. کس وجہ سے؟ جس وقت کیا کیا تھا؟ امر. اوجہن پہ کیا کس طرح پڑھیں گے اوجہن کو؟ شاباش. اوجہن یعنی دیکھیے اوجہن کیوں کہا؟ وجہان کہتے ہیں نا، یہ تسنیہ ہوتی ہے. یہاں پر کتنے اقوال تھے؟ 4 اقوال تھے. اسی وجہ سے کہا اوجہن. والوجہ انتقالہ بالامر المقترن بالعتق. تھوڑی توجہ کریں یہاں پر. چوتھا قول اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو پانچواں بھی آئے گا انشاءاللہ. چوتھا آپ سمجھ چکے ہیں، اسی وجہ سے محمد رمضان پانچواں بھی سمجھ لے گا. کیا ہے پانچواں قول؟ یہ ہے کہ جی اس کا مولا کا آزاد کرنا کشف کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ جس وقت اس عامر نے اسے درخواست کی تھی، جس وقت امر کیا تھا، اس وقت ہی یہ غلام اس کی ملکیت میں جا چکا. لیکن ایک شرط کا اضافہ کیا؟ کہ جب وہ مولا اس کو درخواست کے فوراً بعد کیا کرے؟ آزاد کرے. یعنی اس کا آزاد کرنا مقترن ہو کس کے ساتھ؟ اسی درخواست کے. تو پھر ہم کہیں گے جی ابھی یہ چیز کاشف کرتی ہے تو جس وقت درخواست کی ہے اسی وقت کیا ہو چکا ہے؟ منتقل. لیکن اگر درخواست اور آزادی کے درمیان میں فاصلہ آ گیا تو پھر یہ کشف نہیں کرے گا کہ جی اسی وقت یہ بندہ اس کی ملکیت میں درخواست کے وقت ہی کیا ہو چکا ہے؟ منتقل. بلکہ کس وقت منتقل ہوا ہے؟ جس وقت اس نے کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہے. پانچواں قول سمجھ میں آیا؟ 4 اور 5ویں میں توفیق واضح ہے؟ پانچواں قول واضح کریں. شاباش. ہاں جہاں کوئی اور؟ ہاں شاباش ناظم. اربا بلے. پانچواں قول یہ ہے کہ جب وہ امر کر رہا ہے کہ میری طرف سے آپ غلام کو آزاد کر دیں، تو اگر اسی وقت وہ مولا اس غلام کو آزاد کر دے تو یہ آزاد شمار ہوگا، منتقل شمار ہوگا، منتقل ہوگا اس سے تیسرے شخص کی جانب. یعنی اگر جیسے مولا نے امر کیا، سید امیر حسین، جیسے مولا نے امر کیا اور اسی وقت شرط ہے
اسی وقت اس نے کیا کر دیا؟ مولا نے، عامر نے امر کیا، اسی وقت مولا نے کیا کر دیا؟ یعنی اس امر اور آزادی کے درمیان میں فاصلہ نہیں۔ تو یہ ابھی آزاد کرنا کشف کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، اطلاع دیتا ہے، ایک قسم کی گھنٹی ہے کس چیز کی؟ کہ جی جس وقت درخواست کی ہے اسی وقت کیا ہو چکا ہے؟ لیکن مولا نے ابھی درخواست کی، اس نے 5 منٹ کے بعد جا کر اس کو آزاد کیا، تو پھر یہ کشف نہیں کرے گا کہ درخواست کے وقت ہی اس کی ملکیت میں منتقل ہو چکا ہے۔ بات واضح ہے ابھی انشاءاللہ۔ والوجہ، وجہ، 5ویں وجہ کیا ہے جس کو شارع نے بھی قبول کیا ہے؟ انتقال ہو، کہ یہ عبد منتقل ہو جائے گا کس کی طرف؟ عامر، شاباش احسنتم، عامر کی طرف، بالعمر، اسی درخواست کے وقت، لیکن ہر درخواست نہیں، المقترن بال، جو مقترن ہو کس کے ساتھ ہے؟ آزادی۔ ہاں، وَإِن لَّمْ يَقْتَرِن بِالْعَتْقِ، اگر عتق کے ساتھ مقترن نہ ہو تو پھر امر کے وقت جو ہے وہ یہ شخص اس کی ملکیت میں منتقل نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ واضح۔ وتجب النیت المشتملۃ علی قصد الفعل علی وجہہ متقربا والمقارنۃ للصیغہ۔ محمد رضا توجہ کیجیے گا کہ یہاں پر غلام کی آزادی میں غلام کو آزاد کرنا بطور کفارہ تب صحیح ہوگا جب انسان نیت کرے۔ کیا کرے؟ نیت۔ نیت کس طرح کرے؟ کہ جی اس غلام کو آزاد کر رہا ہوں کفارے کے واجب ہونے کی وجہ سے قربتاً الا اللہ، اور پھر فوراً ہی سیگا جاری کر دے۔ یہ نیت سمجھ میں آ گئی بات؟ ابھی تطبیق کریں۔ وتجب النیت، نیت ضروری ہے، یعنی یہ جو آپ غلام آزاد کریں کفارے کے طور پر، اس میں نیت ضروری ہے۔ کون سی نیت؟ المشتملۃ، جو نیت مشتمل ہو کس چیز پر؟ علی قصد الفعل، پہلے کس چیز کا قصد کرے؟ فعل سے مراد یعنی آزاد کرنا، عتق، میں غلام کو آزاد کرتا ہوں علی وجہہ، لیکن وجہ بھی معین کریں، کس وجہ سے؟ یہ واجب ہے یا مستحب؟ وجہی سے مراد یعنی وجہ من الوجوب والاستحباب، یعنی غلام کو آزاد کر رہا ہوں کفارے کے واجب ہونے کی وجہ سے، واجب، متقرباً قربتاً الی اللہ، یہ واضح ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ والمقارنۃ للصیغۃ، اور شرط ہے کہ نیت ان 3 چیزوں پر مشتمل ہو اور وہ نیت مقترن ہو کس کے ساتھ ہے؟ کون سے؟ کس کے ساتھ؟ آزادی کا جو سیگا ہے، عتق کا جو سیگا ہے۔ بات واضح ہے یہ سب کے لیے۔ قصد فعل سے کیا مراد ہے؟ فعل کا قصد کرے مطلب آزادی نہیں، قصد فعل، فعل کا قصد یعنی کہ جی آزاد کرتا ہوں، فعل آزاد کرنا، علی وجہہ، وجہی یعنی واجب ہے یا مستحب، متقرباً یعنی قربتاً الی اللہ۔ وتعیین للسبب الذی یکفر عنہ سواء تعددت الکفارۃ فی ذمتہ ام لا، سواء تغایر الجنس ام لا، کما یقتضیہ الاطلاق۔ وتجب التعیین، یعنی ایک اور چیز جو آپ غلام آزاد کر رہے ہیں کفارے کے طور پر، تو کس سبب سے کفارہ واجب ہوا ہے اس سبب کو بھی کیا کریں؟ معین کریں۔ نیت کے وقت اس سبب کو معین کریں جس سبب کی وجہ سے کفارہ کیا ہوا ہے؟ واضح ہو گئی بات؟ یہاں پر فرق نہیں، ایک مرتبہ آپ پر ایک کفارہ واجب ہے، مثلا کسی شخص نے رمضان المبارک کے روزے کو باطل کر دیا ہے جان بوجھ کر، تو اس پر ابھی ایک کفارہ واجب ہوگا، کس وجہ سے؟ رمضان المبارک کا روزہ باطل کرنے کی، تو پھر بھی تعین کرنا ضروری ہے۔ یہ کہے گا کہ جی غلام کو آزاد کر رہا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، کس وجہ سے؟ رمضان المبارک کا روزہ باطل کرنے کی۔ یہاں سبب ایک نہ ہو بلکہ سبب متعدد ہوں، سبب کتنے ہوں؟ یعنی آپ پر 2 کفارے واجب ہیں، مثلا کس وجہ سے 2 کفارے واجب ہیں؟ آپ نے رمضان المبارک کے 2 روزوں کو باطل کیا ہے۔ کتنے روزوں کو باطل کیا ہے؟ تو اس وقت بھی آپ کے لیے تعین ضروری ہے کہ جی میں
غلام کو آزاد کر رہا ہوں واجب قربتاً اللہ. کیوں؟ کس سبب کی وجہ سے کہ رمضان المبارک کا روزہ کیا کیا ہے. پھر یہ جو دونوں سبب ہیں یا تو 9 میں متحد ہوں گے جس طرح میں نے مثال دی, دونوں کیا تھے کہ رمضان المبارک کا 2 رمضان المبارک کے روزے باطل کیے تھے, یا دونوں کے سبب کیا ہوں گے مختلف ہوں گے. یعنی کیا؟ یعنی ایک غلام کا کفارہ واجب ہوا ہے روزہ باطل کرنے کی وجہ سے, دوسرا غلام کا کفارہ واجب ہوا ہے کسی مومن کو خطأً قتل کرنے کی وجہ سے. تو اس وقت بھی آپ جس چیز کا کفارہ دینا چاہتے ہیں اس کو معین کرنا کیا ہوگا ضروری. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی نیت میں کفارے کے وجوب کے سبب کو معین کرنا ضروری, چاہے آپ پر ایک کفارہ ہو یا ایک سے زیادہ ہو. اگر زیادہ ہیں تو چاہے وہ ایک ہی جنس کے اور ایک ہی نوع کے ہوں یا ان کی جنس کیا ہو متعدد. صابر لیے انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا. نو ایک ہوگی پھر بھی معین کرنا پڑے گا, پھر بھی کرنا پڑے گا. احسنتم. والتعیین یعنی وتجب التعیین, معین کرنا ضروری ہے. کس کو؟ السبب, اس سبب کو, الذی یکفر عنہ, جس سبب کی وجہ سے کفارہ نکالا جا رہا ہے. سواء تعددت الکفارۃ فی ذمتہ, چاہے اس کے ذمے میں متعدد کفارے ہوں, ام یا متعدد نہ ہو بلکہ ایک ہی کفارہ ہو. وسواء یہ اس کے ساتھ تعلق ہے جب متعدد کفارے ہوں. سواء تغایر, چاہے تغایر الجنس, اگر متعدد کفارے ہیں تو ان کی جنس اور نوع کیا ہے متعدد, ام لا, یا ان کی جنس اور نوع متعدد نہیں. مثالیں سب کی میں دے چکا ہوں, پھر تکرار نہیں کرتا انشاءاللہ. واضح نا سب کی مثالیں ان کی. کما یقتضی الاطلاق, جس طرح اس کا تقاضا کرتا ہے اطلاق. یعنی کما جس طرح یقتضی ہے, ہی کی ضمیر کس طرح پلٹے گی؟ شاباش. تعیین سبب, سبب جس سبب کی وجہ سے کفارہ نکال رہے ہیں اس کو معین کرنا ضروری ہے. اس کا تقاضا کرتا ہے کون؟ اطلاق. کس چیز کا اطلاق؟ عبارت مصنف کا. شاباش. مصنف نے کیا کہا تھا دیکھیے, وتجب التعیین, معین کرنا کیا ہے ضروری. قید نہیں لگائی کہ اگر آپ متعدد کفارے ہوں تو پھر معین کرنا ضروری ہے, اور متعدد ہوں اگر ان کی جنس علیحدہ ہو تو پھر معین کرنا ضروری. بلکہ کہا کہ جی معین کرنا کیا ہے یہاں پر مطلقاً کہہ دیا, چاہے ایک کفارہ ہو زیادہ ہوں تو دونوں کی جنس ایک ہی ہو یا دونوں کی جنس کیا ہو مختلف. واضح ہو گئی بات؟ اطلاق واضح ہو گیا. یعنی اطلاق سے مراد کیا ہے؟ کما یقتضی اطلاق و عبارت المصنف. وصرح بھی فی الدروس, اور مصنف نے اس کی صراحت کی ہے کس میں؟ دروس. اس کی کس کی؟ جی تو یہاں پر کون سا چھپا کر لکھا ہے؟ ادھر صراحت کی ہے کہ تعین کی ذرا, یہاں پر بھی تو ہے وہ تعین. اپنا نظریہ نہیں دیا شاباش. لیکن وہاں پر جو یعنی کہ لفظ اطلاق کو کھول کے بیان کیا گیا کہ یعنی کہ اس لیے کرے نو یا اس میں جو. ہاں دیکھیے یہاں پر ہم نے کیا کہا کہ تعیین مطلق ہے. اس سے ہم نے سمجھا کہ جی یا ایک ہو زیادہ ہو کیا بھی ہو, لیکن وہاں پر صراحت کر دی. کس چیز کی صراحت کی؟ کہ جی آپ پر ایک کفارہ ہو یا 2 ہوں, 2 سے کیا ہوں 2 پھر مختلف ہوں جنس میں یا مختلف نہ ہوں. اس کی صراحت کی. الطاف حسین واضح بات. ووجہ ان الکفارۃ اسم مشترک بین افراد مختلفۃ والمأمور به انما يتخصص بممیزاتہ عن غیرہ مما یشارکہ. دیکھیے توجہ کیجیے, یہ علت ہے, دلیل. توجہ کیجیے گا, بہت اگر توجہ کریں گے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. یعنی کفارے کے سبب کو معین کرنا ضروری ہے. دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ معین کرنا ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہ کفارہ, مثلا کفارہ غلام کو آزاد کرنا, یہ ایک ایسی چیز ہے جو مشترک ہے مختلف اسباب میں ہے یا نہیں. غلام کو آزاد کرنے کا کفارہ واجب ہوتا ہے رمضان المبارک کا روزہ توڑنے کی وجہ سے, نظر توڑنے کی وجہ سے, اور مومن کو قتل کرنے کی وجہ. واضح ہوگی بات. یعنی یہ کفارہ مشترک ہے مختلف امور میں, اور لہذا آپ پر جو کفارہ واجب ہوا ہے
وہ کسی خاص سبب کی وجہ سے واجب ہوا ہے، تو لہٰذا اس کفارے کو ایسی چیز کے ساتھ معین کرنا ضروری ہے تاکہ باقی جو دوسرے اس کے دوست اور احباب ہیں ان سے کیا ہو جائے؟ علیحدہ. واضح ہوگی؟ یعنی کیسے؟ یعنی جو ہے وہ غلام کو آزاد کرنے کا کفارہ یہ مشترک ہے. کس کے لیے؟ نظر کے لیے، قتل خطائی کے لیے، اور رمضان کے روزے باطل کرنے. ابھی آپ جو ہے وہ اس کو کفارے کو اسی غلام کو آزاد کرنا چاہتے ہیں رمضان المبارک کے روزے کے، تو آپ معین کریں اس کو تاکہ یہ علیحدہ ہو جائے. کس سے علیحدہ ہو جائے؟ باقی جو اسباب ہیں قتل خطائی سے، اور مثلا کس سے؟ نظر توڑنے کی وجہ سے. واضح ہو گیا نا؟ یعنی جب تک علیحدہ نہیں ہوگا تو کیسے پتا چلے گا کہ کس چیز کے لیے آپ نے کفارہ دیا ہے؟ دلیل سمجھ میں آ گئی سب یہ؟ ووجہہ کس کی وجہ؟ تعیین کی وجہ، تعیین سبب کی وجہ، تعیین سبب کی دلیل. ودلیل تعیین سبب کیا؟ ان الکفارۃ، یہ جو کفارہ ہے، واضح کرتا ہوں، کفارہ یعنی غلام کو آزاد کرنا، اسم مشترکن، یہ ایک مشترک اسم ہے، بین افراد مختلفہ. یعنی کیا؟ نظر توڑنے کے لیے، قتل خطائی کے لیے، اور روزہ توڑنے کے لیے. والمعمور بھی، اور معمور بھی یعنی جو آپ پر واجب ہے. آپ پر کس وجہ سے واجب ہے؟ رمضان کا روزہ توڑنے کی وجہ. انما یتخصص، وہ متخصص ہو جائے گا، علیحدہ ہو جائے گا. کیسے؟ بممیزات ہی، جب اس کو آپ تمیز دیں گے، اس کو ایسی چیزیں دیں گے جو اس کو جدا کرتی ہوں. کس سے؟ ان غیر ہی، اس کے غیر سے. کون سے غیر؟ مما یشارکہ، جو اس کے ساتھ کیا تھے؟ شریک. ہو کی ضمیر کس کی طرف پلٹے گی؟ ہاں، شاباس. ہو کی ضمیر یعنی انما یتخصص، یتخصص سمجھیے گا آرام سے، یتخصص کا جو ہے وہ ضمیر کس کی طرف پلٹے گی؟ معمور بھی کی. یعنی معمور بھی متخصص ہوگا، معمور بھی علیحدہ ہو جائے گا. کس وجہ سے؟ بممیزات ہی، جب اس کی جو خاص جدا کرنے والی چیزیں ہیں وہ ذکر کریں گے. یعنی معمور بھی کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا. یہ علیحدہ ہوگا کب؟ جب اس کے ممیزات ذکر کریں گے. ممیزات ذکر کریں یعنی غلام آزاد کرتا ہوں کس لیے؟ روزہ توڑنے کی وجہ سے. پھر یہ ممیز ہو جائے گا کس سے؟ ان غیر ہی، اپنے غیروں سے. غیروں سے یعنی نظر توڑنے کی وجہ سے، وہ قتل خطائی. وہ غیر کون سے؟ مما یشارکہ، جو اس کے ساتھ کیا تھے؟ شریک تھے. واضح انشاءاللہ، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. وَيُشْكَلُ بِأَنَّهُ مَا اتِّحَادِهَا فی ذمت ہی. انشاءاللہ جو ہے وہ جمعے کے دن. اللہم صلی علی محمد.